الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. ایک بار درود شریف رضا پیش کیجیے گا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى علي سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہم پہ بہت ہی بڑا اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود پہ لایا. بڑا احسان، عالم عدم سے عالم وجود میں لایا. قبل کن سے پہلے اللہ ہی اللہ تھا، یکتا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. تو اس نے کن کہہ کر تخلیق اول، ظہور اول، تعین اول، وحدت اول تو کیا ہے؟ پیارے آقا کے نور کی تخلیق کیا. اول ما خلق اللہ. جب تک میرے آقا نور کی حیثیت سے تھے، بحیثیت نور تھے، قانون کچھ اور تھا. جب تک شکل شباہت رہی تھی، جب تک انسان و انسانیت کا وجود نہیں تھا، عبد و عبدیت کا وجود نہیں تھا، بشر و بشریت کا وجود نہیں تھا، قانون کچھ اور تھا. جب شکل بنی، صورت بنی، روپ بنا تو قانون بدل گیا. قانون بدلتا کب ہے؟ شکل پر، صورت پر، وجود پر. ہے نا؟ اللہ کے قریب فرشتے بھی تھے، نوری مخلوق، ہے نا؟ شیطان بھی تھا، ناری مخلوق. آدم سے پہلے، آدم اور آدمیت سے پہلے، انسان اور انسانیت سے پہلے، بشر و بشریت سے پہلے نوریت بھی تھی، نورانی مخلوق بھی تھی، ناری مخلوق بھی تھی. ناری مخلوق شیطان تھا، معلم الملائکہ تھا. نوری مخلوق فرشتے جبریل بھی تھے، میکائیل بھی تھے. تو کروڑوں سال شیطان کتنے سال عبادت کیا؟ 600 کروڑ سال عبادت کیا. 600 کروڑ سال فرشتوں کو سبق پڑھایا، مگر اس کے باوجود بھی خلیفۃ اللہ نہیں بن سکا. خلیفے کے لائق نہیں ہوا. نہ فرشتے خلیفۃ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، نہ شیطان حاصل کر سکا. تو پھر خلیفۃ اللہ کسے بنایا؟ نہ ناری کو بنایا، نہ نوری کو بنایا، بلکہ خلیفۃ اللہ کا منصب دیا تو خاکی وجود کو دیا. جاعل فی الارض خلیفہ ہے نہیں. ایک شکل والی بات میں ذرا بتا کے نکلنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالی خلیفہ کو اصل کی نقل، اصل میں جو ہے وہ نقل میں بھی ہونا، آگے میں جو پیچھے والے میں بھی ہونا. خلیفہ وہ ہے نا، میرے بعد میرا خلیفہ جو وہ بولے گا میری بات، جو میرا ہے وہ میرا ہے. تو پھر اللہ کا خلیفہ کیسا ہونا؟ تو جو اللہ میں ہے وہ خلیفے میں ہونا. تو خلیفہ کیسا؟ تو ناری مخلوق میں اللہ کے تمام اسماء کو سمانے کی صلاحیت نہیں تھی. فرشتے میں بھی اللہ کے تمام اسماء کا مظہر بننے کی صلاحیت نہیں تھی. تو اللہ کیا سوچا؟ ایک ایسی مخلوق کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے تمام اسماء کا مظہر بن سکے، میرے تمام صفات کا مظہر بن سکے. جو مجھ میں ہے اسے بھی میں عطا کروں. تو فرشتہ نے پوچھا، بنا کیا بولتی ہے کہ نہیں مخلوق خلیفے کو بنانے کا ارادہ ہے. اور شیطان بھی آ کر کے اتنے سال میں نزدیک ہو کو پھر نئی کو بناتا، میرے میں کیا کام ہے؟ فرشتے اتنے سال ہم خلیفہ، پھر ہمیں خلیفہ نہیں بن سکے، بھی کیا کام ہے؟
تو اللہ فرشتوں کو بولا ٹھیک ہے تو بول بتاؤ تم کہاں تک مجھے جانتے ہو, کہاں تک تم نے مجھے پہچانا, اتنا قریب ہے نا, کہاں تک جانا. ایک فرشتہ بولا اللہ تو سمیع ہے, اس کے آگے مجھے معلوم نہیں. دوسرا بولا تو بصیر, اس کے آگے مجھے معلوم نہیں. تو جس طرح جو تجلی ہو رہی تھی اتنا اس کے آگے نہیں معلوم. تو اللہ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کی روح کو حاضر کیا, سوال کیا. تو حضرت آدم کی روح نے کل اسماء, قیامت کی صبح تک ہونے والے تمام چیزوں کا اظہار کر دیا. فرشتے بولے کہ نہیں اللہ تو جانے تیرا معاملہ, ہم سرنڈر ہے نہیں. تو لہذا شکل بننے کو قانون, اب انک ہے پین میں, میرے انک ہے, انک کا خطرہ بھی ہے, وائٹ پیپر بھی ہے. بغیر وضو وائٹ پیپر کو ہاتھ لگا رہا, بغیر وضو پین کو ہاتھ لگا رہا, اسی پین سے اسی ایک خطرے سے میں وائٹ پیپر لکھ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. تو قانون کیا بولتے, شریعت ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں لگانا, ناپاک بن کر قرآن کو ہاتھ میں لگانا, نجیس حالت میں قرآن کو ہاتھ میں لگانا, بے وضو قرآن کو ہاتھ میں لگانا. کیا بات ہے میاں, وہ چنگ جو پہلے بھی تھا, وہ چنگ کا خطرہ پین میں میرے ساتھ تھا, میں بے وضو تھا, جائز تھا. وہی وائٹ پیپر جب میں بے وضو تھا, ناپاک تھا, نجیس تھا, جائز تھا. جب اس میں شکل آ گئی, وہ چنگ جو پین میں تھا جب تک ان کی شکل میں تھا, قانون نہیں تھا, وہی خطرہ شکل لے کے آ گیا. اللہ اکبر, شکل لے کے آ گیا, روپ لے کے, الف لے کے آیا, لام لے کے آیا, میم لے کے آیا. تو الف ان سے جدا ہے کیا؟ پھر الف کو ان بول سکتے کیا؟ الف ان سے جدا بھی نہیں ہے اور نہ انک ہے. لام ان سے جدا نہیں ہے تو اسے لا بھی بولنا پڑے, انک نہیں بولیں گے. کیوں؟ جب تک وہ بے تعین تھا, شکل میں نہیں تھا, تو انک بولا جا سکتا تھا. جب وہ شکل دھارن کر لیا, الف کی شکل میں آیا, لام کی شکل میں آیا, میم کی شکل میں آیا, تو لہٰذا میاں بے وضو ہاتھ مت لگا. تو تعظیم کس کی کرائی جا رہی ہے؟ نہ پیپر کی ہو رہی نہ انک کی ہو رہی ہے, لیکن تعظیم جو کیا جا رہی ہے وہ شکل کی کرائی جا رہی ہے. شکل کی, نہ وائٹ پیپر کی نہ انک کی, جو شکل آیا اس کی. تو سارا معاملہ ہے شکل کا 600 ہے نا. آدم کی شکل ہے نا, اللہ بنایا, پتلا بنایا, وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنایا. فرشتوں کو آرڈر نہیں کرا کہ آدم کو بناؤ. کیوں؟ فرشتے وہ شکل کو دیکھے ہی نہیں تھے. جو شکل آدم ہے اس سے فرشتے واقف ہی نہیں تھے, تو بنائے گا کیسے؟ پھر اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا. آدم کے پتلے کو اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا. کیسے بنایا؟ جیسا وہ تھا ویسا بنایا, جیسے اس کے تصور میں تھا ویسا بنایا. تو خلیفہ ہونا تھا, سارے صفات کا مظہر ہونا تھا, سب بنایا. انسان کے وجود کو بنایا, اس میں دل بھی رکھا, نفس بھی رکھا, روح بھی رکھا, ہے نا, دماغ بھی رکھا, ساری مشن کے پرزے رکھا. بنایا نا وجود, پوری طرح بنایا. اچھا, پھر ایسے معمولی مت سمجھو, انہیں معمولی نہیں ہے, انہیں خلیفۃ اللہ ہے, انہیں اشرف المخلوق ہے. یہ خوبیاں رکھا, اور خوبیاں رکھنے کے ساتھ مشن بنانے کے ساتھ ساتھ کیا کرا, اسے نارمل رہنے کے لیے قانون بھی بنایا. دل بگڑے تو کیا کرنا, دماغ بگڑے تو کیا کرنا, آنکھ بگڑے تو کیا کرنا, اس کے لیے قانون بنا. کیا؟ قرآن پاک قانون, کانسٹیٹیوشن آف یونیورسل, دستور کائنات, پوری چیزیں قرآن میں رکھا. اور قرآن کو سمجھانے کے لیے آقا کو بھی بھیجا. ہے نا. تو میرے رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین. سرکار رحمت للعالمین, سارے عالم کے لیے رحمت والے. اور قرآن رحمت للمومنین. قرآن رحمت للمومنین, صاحب قرآن رحمت للعالمین. آقا سارے عالم کے لیے رحمت, مگر قرآن صرف مومنوں کے لیے. قرآن صرف مومنوں کے لیے رحمت, صاحب قرآن پوری کائنات کے لیے رحمت. تو یہ جو پرزے اللہ بنائے انسان کے, دل دماغ, یہ سب بھی نفس دل روح ہے کہ نہیں, تو اس سے نارمل کرنے کے لیے کب کیا کیا ڈالنا, کیا کیا تیل کوسی مشین میں ڈالے تو چلتا. پھر ڈیزل کے انجن میں پیٹرول ڈالے تو چلتا کیا؟ پیٹرول کے انجن میں پیٹرول ڈالنا, ڈیزل میں ڈیزل ڈالنا.
ہے نہیں؟ تو اللہ بھی وجود کو بنایا، کیا ڈالنے کا بھی قانون دیا. کیا دیا؟ اس وجود کو نارمل رکھنا ہے، تیری دعا قبول ہونا ہے، تیری عبادت قبول ہونا ہے، تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو یہ کیا کرنا ہوگا؟ اس وجود میں حلال روزی ڈالنا تو نارمل رہے گا. حرام کا ڈالا، سود کھلایا، مٹکا کھایا، جوا کھیلا، چیٹنگ کریا، غبن کریا، ناجائز کسی کا حق چھین لے کو تو کھایا، تو اب نارمل ہو جائے گا. تیرا دل کام نہیں کرے گا، سب کچھ رکھے تو پریشان. یہ گوشت ہڈی ہے، یہ چمڑے کو معمولی مت سمجھو یار. یہ گوشت ہڈی چمڑا کو حقیقت ہے، اس کے اندر جو ہے نفس اس کے اندر ہے، دل اس کے اندر ہے، روح اس کے اندر ہے. تو ہر ایک کی بھی الگ الگ غذا نارمل کرنے کے لیے. نفس کو اطمینان میں لانا تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑے تو نفس مست کرتا. اچھا کھایا، بریانی کھایا، مست ہو گیا کرتا. اچھے کپڑے پہنا، بنگلہ کار ہے. نفس کی غذا تھوڑی دیر کے لیے. دل کی غذا اللہ کا ذکر، اللہ ذکر تطمئن القلوب. دل کی غذا. روح کی غذا، دل کی غذا ذکر الہی. نفس کی غذا اناج، نفس کی غذا گوشت، نفس کی غذا عیش و آرام. عیش و آرام سے نفس مطمئن ہوا اور اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوا. اب روح پیاسی ہے تو روح کی بھی غذا ہے. روح کی غذا کیا؟ دعام حضوری. ایک لمحے کے لیے بھی اسے غافل نہ ہو جائے، دعام حضوری میں ہمیشہ اس کی حضوری میں رہ جائے. معلوم ہو رہا ہے؟ اچھا، اب دنیا والے تلاش میں نہیں کر رہے مجھے جنت ہونا، جنت ہونا، جنت ہونا. یار جنت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. جنت تو جنت والا بلا کے دیتا ہے. جنت والا جنت بلا کے دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ کہ تو پہلے مطمئن ہو جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا بول رہا ہے؟ اطمینان والے میری طرف تو آ، میں تیرے سے راضی. راضی کب ہو رہا ہے؟ نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، زکات سے نہیں، عبادت و ریاضت سے نہیں. پھر کیسے راضی ہو رہا ہے؟ تو فیصلہ کر دیا، تو اطمینان میں آ گیا تو میں راضی ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب مطمئن تم ہو گئے تو راضی ہو رہا رب. تو رب کو راضی کرنا تو کیا کرنا؟ پہلے تمہیں مطمئن ہونا. حضر یہ دلیل رب کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ پہلے تم مطمئن ہو جاؤ. جب مطمئن ہو گئے رب بول رہا میں راضی.